क्लास आज हम इस्लामियत इख्तियारी की क्लास में आयत नंबर 23 से 25 तक जो है कुरान पाक की तिलावत करेंगे। इसका तर्जुमा देखेंगे, इसकी तशरीह देखेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वा और इन अगर कुन तुम हो तुम फी में रैबिन शक में मिम्मा उससे जो नज़्ज़लना हमने नाजिल किया है अला पर अब्दिना अपने बंदे पर फातू पस ले आओ बी साथ सूरत एक सूरत मिन से सूरतिम मिम मिसली ही मिन से मिसली मिसल ही उसकी मिसली जैसी ही उसके जैसी एक सूरत ले आओ। वद और पुकारो और बुलाओ शुहदा मददगारों को कुम मिन से दून अल्लाह के सिवा इन अगर तुम हो स्वादिकीन सच्चे। वाइन तुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना और अगर तुम्हें इसमें शक हो जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है फातू भी सूरत में मिसली ही तो इस जैसी एक सूरत ले आओ। फातू तुम ले आओ तो तुम भी इस जैसी एक सूरत ले आओ। वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम स्वादिकीन और अल्लाह के सिवा अपने सब मददगारों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। तो इसमें जो है जो वर्ड्स हैं रैबिन का वर्ड है, फातू का लफ्ज़ है, मिसली का लफ्ज़ है, वद शुहदा तो इनका जो है आपसे मीनिंग पूछा जा सकता है। फ़ाइन पस अगर लम नहीं तफलू तुम करो बलन और हरगिज़ नहीं तफलू तुम करोगे फत्ता को पस बचो नारा आग से अल्लाह जो के पकूदुहा उसका ईंधन है नासु लोग वाले जारत और पत्थर उद्दत तैयार की गई है लिल काफिरीन काफिरों के लिए। बस अगर तुम ऐसा ना कर सको और तुम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। अब इसमें ताफलू का वर्ड, फत्ताकू का लफ्ज़, बकूदू का लफ्ज़, अन्नास और अलहिजारत और इद्दत इसके जो है मीनिंग पूछे जा सकते हैं। बबशीर और खुशखबरी तो अल्लाह से ना उन लोगों को जो आमनु ईमान लाए बा और अमिल स्वालिहात नेक अमाल किए अन्ना बेशक लाल ये हम उनके जन्नातिन बागात हैं तजरी बहती हैं मिन से तातिहा इनके नीचे अलनहार नहरें। और उन लोगों को खुशखबरी सुना दो जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे कि बेशक उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। नहरें बह समरातिन फलों का समरातिन रिस्कन रिस्क कालू वो कहेंगे हाज़ल्ला ये जो रिज़्क़ ना हमें रिस्क हमें दिया गया था। हाजा ये अल्लाह से जो कर रिज़्क़ ना दिया गया था हमें मिन कबलू मिन से कबलू इससे पहले वो और उतू दिए जाएंगे भी इसके साथ मुतशाबिहा मिलते जुलते वाला हम और उनके लिए फ़ीहा इसमें अज़वाजुन बीवियाँ हैं मुतहहरातुन पाकीज़ा मुतहहरातुन बहुम और वो फ़ीहा इसमें खालिदून हमेशा रहेंगे। अब इसमें जो है अनहार का लफ्ज़ है रोज़ी को रुज़िकना मुतशाबिहन अज़वाजन इसके मीनिंग पूछे जा सकते हैं। इन वर्ड्स के मीनिंग अच्छी तरह से याद करें। तब आखिर में बताया गया है कुल्लमा रुज़िकु मिन्हा मिन समरतिन रुज़्क़न कालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु वअतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम वहुम फ़ीहा खालिदून। जब इनमें से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें पहले दिया गया था। और इनको एक दूसरे के हम शक्ल मेवे दिए जाएंगे या एक दूसरे से मिलते जुलते मेवे दिए जाएंगे और वहाँ इनके लिए पाक बीवियाँ होंगी और वो इसमें हमेशा रहेंगे। बेटा आपने जो क्वेश्चन किया था इसमें कि तशरीह पूछी जाएगी या तफसीर और तशरीह एक ही चीज़ होती है। और इसके अलावा आपसे एक तो सीधा क्वेश्चन किया जाता है कि ये तर्जुमा कीजिए आयात का और तशरीह कीजिए। अलावा जो
مین ٹاپکس ہیں، جو لمبے رکوعات ہیں، اس میں سے کچھ آیتیں لے لی جاتی ہیں اور پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کی سیاق و سباق سے وضاحت کیجیے۔ تو آپ نے جو ہے سیاق جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کے پچھلا ہوتا ہے، پچھلا پیرا ہوتا ہے، اور سباق سبقت سے ہے اگلا پیرا ہوتا ہے۔ تو جب سیاق و سباق سے وضاحت پوچھی جائے گی، اگر آپ نے غور سے پڑھا ہوگا تو آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے سیاق آپ نے پچھلا کرنا ہوتا ہے، پھر اصل تشریح کرنی ہوتی ہے، پھر اس کے بارے میں وہ آپ نے اس کا جو ہے وہ وضاحت کرنی ہوتی ہے۔ اگر یہ جو ابھی ہم نے آیات پڑھی ہیں، اس کی اگر ہم سیاق و سباق سے وضاحت کے بارے میں کوشچن کریں کہ ان آیت کی ہم سیاق و سباق سے وضاحت کر رہے ہیں، تو اس میں سیاق و سباق یہ ہوگا کہ جیسے قرآن مجید کا جب بالکل شروع کیا گیا ہے تو اس میں کہا گیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، محفوظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس میں ہم بتائیں گے کہ مشرکین مکہ جو ہے، اس میں چونکہ اعجاز القرآن کے بارے میں پہلے آیتیں بیان کی گئی ہیں، تو ہم بتائیں گے کس طرح سے اعجاز القرآن کی آیتیں جو نازل ہوئی ہیں، اس لیے کہ مشرکین مکہ قرآن پاک کا انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں، کفار انکار کرتے تھے کہ ہم کس طرح سے مان لیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک سیڑھی لگائے، فرشتے اترے اور ہمارے سامنے کتاب لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھما دیں تو ہم سمجھیں گے یہ اللہ نے کلام نازل کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو ہے ایک شخص مدینہ میں لوہار کا کام کرتا تھا اور وہ رومی غلام تھا، وہ تھوڑا بہت جو ہے تورات و انجیل پڑھا کرتا تھا، پچھلی کتابیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبھی کبھار اس سے ملاقات ہوتی تو کفار مکہ نے یہ بات مشہور کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ اس رومی غلام سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں اور پھر ہم لوگوں کو آ کر بتا دیتے ہیں۔ یہاں یہ بھی بتایا جائے گا کہ تورات و انجیل تو اصل اپنی شکل کھو چکی ہیں، وہ کتابیں صرف ایک خاص زمانے تک خاص لوگوں کے لیے تھی، لیکن وہ بھی محفوظ نہیں رہی۔ زمانے کی دست برد نے ان کو بالکل ختم کر دیا ہے، ان کے اپنے ماننے والوں میں انہوں نے اس میں اتنی مانوی لفظی طور پر بھی مانوی طور پر بھی اتنی تبدیلیاں کر دی ہیں کہ اب وہ کسی بھی طور سے دنیا میں اصل حالت میں محفوظ نہیں ہیں، کسی جگہ پر بھی وہ نہیں ملتی ہیں۔ تو قرآن پاک جو ہے عربی کی انتہائی بلیغ کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک محفوظ کتاب ہے۔ قرآن کہتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی بھی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ تو چونکہ کفار جو ہے قرآن پاک کے منزل من اللہ ہونے کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہونے کے منکر تھے، تو ان کو چیلنج کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ تم تو اس کی نسبت کرتے ہو نا کہ لوگوں نے بنایا ہے، ایک رومی لوہار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہے۔ ریب ایسے تردد اور وہم کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، ذرا غور و فکر کیا جائے تو وہ ختم ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے نزلنا، ہم نے نازل کیا ہے، اور عبدنا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو، جیسے ہم نے قرآن مجید کو آسمان سے وحی الہی کی صورت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کے احکامات کے بارے میں بتاتے ہیں، وحی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں انہی لوگوں سے کہا گیا ہے اگر تمہیں قرآن مجید کے واضح اور معجزانہ دلائل کے باوجود کہ کسی قسم کا شک ہے تو تم اس جیسی کوئی صورت بنا لو۔ صورت قرآن مجید کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اور جیسے قرآن میں 114 صورتیں ہیں، تو اللہ نے فرمایا اگر تم اکیلے نہیں بنا سکتے، عاجز آ گئے ہو، تو اپنے جتنے مددگار ہیں ان کو بلا لو۔ تو قرآن مجید جو ہے اپنی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے معجزہ ہے۔ قرآن پاک میں ان تمام چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس فصاحت و بلاغت کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ جیسے کفار مکہ جو ہیں وہ یہ کہتے اپنی زبان دانی پر ناز کرتے تھے، باقی لوگوں کو اجمی یعنی گونگا کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اسی طرح کے معجزہ دے کر بھیجا ہے جس قوم میں وہ بھیجا جاتا ہے۔ وہ قوم جس چیز میں ماہر ہوتی ہے، جس چیز میں اپنے آپ کو دانا کہتی ہے، اسی طرح کی چیز وہاں پر بھیجے جانے والے نبی کو جو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کو ایک معجزہ کے طور پر دیا گیا جو اپنی فصاحت و بلاغت میں بے مثال تھا۔ خود جو ہے کافر جب قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنتے تو مسحور ہو جاتے تھے، ان پر ایک خاص قسم کا اثر ہو جاتا تھا، اور بعض کافر تو چھپ چھپ کر آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
جو گھر کا اس کی دیوار کے ساتھ اپنے کان لگا لیتے تھے تاکہ قرآن پاک کی کچھ آیتیں سن سکیں. اس کی چاشنی، اس کا اثر، اس کا کیف و سرور اتنا ان کو پسند آتا تھا کہ وہ انہوں نے ایسا کلام پہلے کبھی نہیں سنا تھا. اتنی مہارت سے لکھا گیا کلام اور اتنے ماہر شخص کی طرف سے، وہ ایسے اس میں جو ہے وہ حیران رہ جاتے تھے. ابھی ہم اس سے جو ہے اگلی آیات کی تشریح